رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی بنیادی جو فضیلت ہے وہ تو قرآن مجید کی وجہ سے ہے. سب کچھ ہے ہمارے آس پاس. ویسے عام زندگی میں ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے، بٹ روزہ ہمیں صبر بھی تو سکھا رہا ہے کہ کھانا پینا فریجیں بھری ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، بٹ جب تک حکم نہیں ہے جو مقررہ ٹائموں سے پہلے ہم نہیں کھا رہے. ہم دنیا داری کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، ہم بہت تیاری کرتے ہیں. تو اس مبارک اتنے بڑے مہینے کے لیے ہمیں انگا مسلم کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور عام طور پر ہم اس پر سوچتے نہیں ہیں. سنا تھا کہ جو شخص جان بوجھ کے فرض روزہ چھوڑے وہ قیامت تک بھی روزے رکھتا رہے گا، اس کے برابر اس کا اجر نہیں ہے. مخصوص ایام ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سحری کر لیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں. مخصوص ایام کی بات الگ ہے. کون سا عمل زیادہ بہتر ہے، جو خوف سے کیا جائے یا واقعی اللہ کی محبت میں کیا جائے؟ بہت مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی لے کے جا رہی ہیں پیالے میں، اور ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا ہوا ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ کدھر لے کے جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس آگ سے میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور اس پانی سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ جو بھی عمل کرے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. روزے کا عمل بھی ہو سکتا ہے ایسے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے. لیکن میں اگر کہوں کہ میں اپنے والدین کے لیے روزے رکھ رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا. السلام علیکم، ویلکم ٹو عائشہ بنت اکرام پوڈ کاسٹ پاورڈ بائی دا اسکن شاپ. دا اسکن شاپ کی پروڈکٹ کو یوز کر کے آپ مزید حسین ہو سکتے ہیں، نکھر سکتے ہیں. تو جلدی سے جائیے ان کی ویب سائٹ پہ، آرڈر کریں اپنی مرضی کی اپنی اسکن کو سوٹیبل پروڈکٹ. اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ بہت اسکن فرینڈلی ہیں، آل اسکن ٹائپس کے لیے ہیں. سو دیر مت کریں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، روزے بھی چل رہے ہوں گے، ہمارے بھی بہت اچھے چل رہے ہیں. اور روزے کے ساتھ ہمارے زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اچھا جی روزے میں برش کریں یا نہ کریں. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں روزمرہ کاموں میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، کون سا عمل ٹھیک ہے کون سا نہیں. تو انہی سارے سوالوں کو اور مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے پاس دعوت دی ہے ایک مفتی صاحب کو، جن سے ہم یہی سوال کریں گے. امید ہے کہ ہمارے اور آپ سب کے وہ کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. امید ہے آپ کے روزے بہت اچھے چل رہے ہوں گے. جی الحمدللہ اللہ پاک. آج آپ کو دعوت دینے کا مقصد بھی تھا کہ ہم تھوڑا سا روزے کی فضیلت اور اس کے حوالے سے بات کریں. تو بتائیے رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ بہت شکریہ. پہلے تو آپ کے پوڈ کاسٹ پر آپ نے دعوت دی، اور کوشش کریں گے کہ ایک دین کے ایک طالب علم کے طور پر جو چیزیں میرے علم میں ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے گوش گزار کریں. رمضان المبارک کی جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو اس کی فضیلت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ مہینے تو ویسے بھی سارے اللہ رب العزت کے ہیں، مگر رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو خاص کیا اس نے. اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا، اور پھر آگے قرآن مجید کی دو صفات بیان فرمائیں کہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں بھی ہیں، دلائل بھی ہیں. تو رمضان المبارک کی بنیادی جو فضیلت ہے وہ تو قرآن مجید کی وجہ سے ہے. اب یہ جو آیت ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کی بہت ساری تشریحات کی گئیں. کئی لوگوں نے، مفسرین کرام نے اس کی تشریح یہ کی کہ اس مہینے میں پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ نازل کر دیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل علیہ السلام لے کر وہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے. مگر ایک جو اس کی تفسیر زیادہ موزوں ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کرام کی بڑی اکثریت نے کی، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو گیا. تو چاہے وہ ایک آیت اتری یا 10 آیتیں اتریں یا سارے کا سارا قرآن مجید نازل ہوا، بہرحال اس مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ کہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب یہ حدیث بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جانا، جنت کے دروازے کھول دیے جانے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جانے. اس کی بھی بہت ساری تشریحات کی گئی، مگر جو اختصار کے ساتھ بہت مناسب اس کی وضاحت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں دوزخ سے آزادی بہت آسان ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، اس کی جو صفت فضل ہے،
جو توبہ قبول کرنے کی اس کی صفات ہے کہ انسان اس میں چند الفاظ توبہ کے کہتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمساری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کو جو پہلے اس کا نام دوزخیوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا وہ اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے اور جنت کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جس کا عام دنوں میں جو درجہ تھا، جس کا اجر تھا، وہ 7 گنا تھا یا 70 گنا تھا یا 700 گنا تھا، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ جو عام روٹین کے حساب کتاب ہے ان سے ماورا کر دیتا ہے معاملہ، تو اعمال کا، عبادات کا جو اجر ہے وہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے، توبہ کی قبولیت کا جو معیار ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں، ان وسوسوں کے خلاف ایک رکاوٹ انسان، ظاہر ہے سارا دن جب روزے کے ساتھ اس نے جب کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا تو باقی جو گناہوں کے اعمال ہیں ان سے اس کا نکلنا اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا وہ اس کے لیے بڑا آسان بنا دیا مطلب یہ مسلمانوں پہ اللہ کا ایک انعام بھی ہے کہ ایمان کی تازگی ہے اس مہینے میں۔ ایک پورا ماحول جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک روحانی ماحول شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ روٹین میں نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، سحرگاہی کا اہتمام نہیں ہوتا، اس مہینے میں ایک روحانی ماحول اس طرح کا بنتا ہے کہ وہ لوگ بھی اسی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک بہت بڑا مہینہ ہے۔ بے شک، اور اس میں ایک چیز اور بھی میں خود محسوس کر رہی تھی کہ سب کچھ ہے ہمارے آس پاس، ویسے عام زندگی میں ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے، بٹ روزہ ہمیں صبر بھی تو سکھا رہا ہے کہ کھانا پینا فریجیں بھری ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، بٹ جب تک حکم نہیں ہے جو مقررہ ٹائموں سے پہلے ہم نہیں کھا رہے۔ آگے جب ہم بات کریں گے تو میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بھی بات کروں گا۔ یہ مہینہ، اس کی نہ صرف روحانی فضائل ہیں، روحانی برکات ہیں، بلکہ جسمانی بہت سارے فوائد ہیں، اسی طرح اس کے بہت سارے سماجی فوائد ہیں، بہت سارے معاشی فوائد ہیں، معاشرتی فوائد ہیں، تو یہ مہینہ واقعتاً رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، نقصان میں رہے جو نقصان میں رہے اور جو فائدہ اٹھا گئے وہ فائدہ اٹھا گئے۔ اتنا مبارک مہینہ مفتی صاحب، تو اس مطلب ہم دنیا داری کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، ہم بہت تیاری کرتے ہیں، تو اس مبارک اتنے بڑے مہینے کے لیے ہمیں اینگا مسلم کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور عام طور پر ہم اس پر سوچتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی، ماہ شعبان میں، ماہ رجب میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور تیاری کیا ہوتی تھی کہ آپ جو روٹین میں عبادات کر رہے ہوتے تھے ان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں رکعت طویل ہو جاتی، ان میں تلاوت طویل ہو جاتی، سجدے، رکوع، سجود، ان میں ایک طوالت آ جاتی۔ تو اصل جو اس کی تیاری ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم کھانے پینے کا سامان اکٹھا کریں اور پھل فروٹ اکٹھے کریں، اصل تیاری تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو عبادات ہم نے رمضان میں کرنی ہے اس کا ایک معمول وہ پہلے سے شروع کر دیں، اور ہمارے ذہن میں، گھر میں ایک ماحول بننا شروع ہو جائے کہ ہم ایک آگے برکتوں کے مہینے میں جا رہے ہیں، جس میں ہم نے اپنی روٹین، عام روٹین سے ہٹ کر ہم نے کثرت کے ساتھ عبادات کرنی ہے، اور وہ گناہ جو ہم نے اس پورے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان میں کیے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان سب کے، یعنی ہم اپنی عبادت کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے ہم ان گناہوں کی معافی کا ایک سبب بنا لیں اپنے لیے۔ تو بنیادی طور پر تیاری کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے، تو یہی اس کی اصل تیاری ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا۔ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ لازمی اس میں روزہ رکھے۔ تو اگرچہ اس میں مستثنیات بھی رکھی گئی، بیمار اور مسافر کے لیے مستثنیات بھی رکھی گئی، یعنی ان کو استثناء دیا گیا، مگر وہاں پر بھی یہ کہا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ وہاں پہ بھی اگر رکھ سکتے ہو تو صرف معمولی سا بہانہ بنا کے چھوڑ نہ دو، بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو زیادہ کوشش کرتا ہے نیکی کے لیے، اللہ پاک اس کی اس کوشش میں مزید اپنا فضل بھی ڈال دیتا ہے۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کا جو اجر ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے، کسی کا 7 گنا ہے، کسی کا 10 گنا ہے، کسی کا 700 گنا ہے، مگر روزے کا کوئی اجر اللہ تعالیٰ نے اناؤنس نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا، ابن آدم کے ہر عمل کا اجر ہے وہ 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، مگر روزہ ایسا عمل ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، اور وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، دونوں طرح سے آیا ہے
کہ روزہ میرے لیے ہے. یہ ایسا عمل ہے اور یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے, کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے, کوئی دوسرا اس کی گواہی دے سکتا ہے. میں مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی مجھے دیکھے گا, کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. آپ جتنا بھی چھپا کر کسی کو صدقہ دے لیں, بہرحال جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے صدقہ دیا ہے. مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کا سوائے اس بندے کے جو روزہ دار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی تیسرے کو پتہ نہیں ہے. آپ صبح کسی کو سحری کے ٹائم کھلا کے اپنے پاس بٹھا لیں اور سارا دن اس کو کچھ نہ کھانے دیں, اور شام جب افطار کریں اس وقت اس کو کھانے کے لیے دیں. اگر اس نے نیت نہیں کی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں, اور روزے کی اس نے نیت نہیں کی, تو سارا دن وہ بھوکا پیاسا بیٹھا بھی رہے تو وہ روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا. روزے کا اجر تبھی ہے جب انسان اس بات کا اعادہ کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہا ہے. تو یہ عبادت ایسی ہے جو بالکل یا تو اس انسان کو معلوم ہے یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس میں نیت کا بھی عمل نیت کا بہت زیادہ عمل داخل ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر میں نے اناؤنس نہیں کیا, اور میں قیامت کے دن خود ہی فیصلہ کروں گا کہ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ رکھا تھا اور کس کو میں نے کتنا اجر دینا ہے. اور ظاہر ہے جب ایک حاکم ہوتا ہے نا, جب آپ اس کے دربار میں جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تیرے نام پر مزدوری کی ہے, تو وہ پھر اپنی شہنشاہی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے اس مزدور کو کتنا اجر دیا. بے شک بے شک. اچھا, روزہ یہ تو ہوگی فضیلت. روزہ اکثر لوگ بلا وجہ بلا بہانہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کا گناہ بھی تو ہوگا. ظاہر ہے جو شخص بھی عاقل ہے, بالغ ہے, مسلمان ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے, جب رمضان کا چاند نظر آ گیا تو روزہ رکھنا فرض ہو گیا. اب اس میں چند ایک مستثنیات خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو آیات میں نے ابھی پڑھی, انہی میں ہی اللہ تعالیٰ نے 2 کو مستثنا کر دیا. یعنی فرمایا کہ جو تم میں سے مسافر ہو یا مریض ہو اس کے لیے 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جب پہنچے اپنی منزل پر یا بیمار ہے تو تندرست ہو گیا, رمضان کے بعد وہ گنتی پوری کر لے, یعنی جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں ان کی قضا دے لے. اور دوسری صورت یہ ہے وہی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. تو تطوع یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کر سکتا ہے, اگر وہ روزہ پہنچا سکتا ہے تو بہتر یہ ہے اس کے لیے, کیونکہ جو اجر روزے کا رمضان کے مہینے میں ہے وہ بعد میں نہیں ہے. تو اس مہینے کی فضیلت اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی عاقل بالغ انسان جو ہے, مسلمان جو ہے, جس کو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونے کا یقین ہے, اس کو ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ معمولی سا بہانہ بنا کر وہ اس کو چھوڑ دے اور قیامت کے دن پھر پچھتائے کہ کاش وہ موقع مجھے دوبارہ مل جائے اور میں ان بہانوں سے ماورا ہو کر اس کو رکھوں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہیے. باقی اگر کسی کو واقعی سنجیدہ بیماری ہے یا کوئی ایسے مشکل سفر پر ہے کہ وہ روزہ مکمل نہیں کر سکتا, کچھ لوگ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں, اس کا گناہ تو ظاہر ہے ایک فرض چھوڑنا ہے, اور فرض بھی ایسا ہے جس کا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی عدالت میں سوال ہونا ہے, اور آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے, ہم اس کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنا سکتے. تو اس دن کا جس بندے کو یقین ہے کہ میں نے خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اس کو اس طرح کے بہانے نہیں بنانے چاہیے. اور اگر ہم وہاں جواب نہ دے سکے, جواب دہی تو ہونی ہے, تو جواب نہ دے سکے تو سوائے ایک عذاب کے کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. تو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینا اس عذاب سے بہت بہتر ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا کا بھی باعث ہے. میں نے اس حوالے سے سنا تھا کہ جو شخص جان بوجھ کے فرض روزہ چھوڑے وہ قیامت تک بھی روزے رکھتا رہے گا, بالکل اس کے برابر اس کا اجر یہ بات نہیں ہے. درست ہے, یہ بات درست ہے. وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو جو اس کا اجر ہے وہ ثواب نہیں ہے. اچھا, روزہ کس عمر سے فرض ہو جاتا ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے اور ہمارے عام طور پر اس کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے. میں نے جیسے ابھی کہا کہ عاقل اور بالغ ہونا یہ 2 بنیادی شرائط ہیں. ہمارے ہاں بچوں اور بچیوں میں بلوغت کی علامات عام طور پر 10 سال کی عمر کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر بلوغت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں, بچہ ہے یا بچی ہے, تو اس پر روزہ فرض ہو گیا. یعنی بلوغت اصل میں جو بنیادی چیز ذہن میں رکھنے والی ہے. باقی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچیوں میں یا بچوں میں بلوغت کی علامات تو ظاہر نہیں ہوتی, اگر نہ بھی ہوں تب بھی 15 سال کی عمر کو جب وہ پہنچ جائیں,
بچہ ہے یا بچی ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. لیکن اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بچے روزہ رکھ سکتے ہیں, گھر میں آسان ماحول ہے, روزہ رکھ سکتے ہیں, سیر و افطار کا اچھا اہتمام ہے, ان کو بلوغت سے پہلے ہی عادت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. مثلاً 8 9 10 سال کا بچہ ہے تو اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھوائیں, اس کو ترغیب دیں تاکہ اس کی عادت بنے, اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے, جب اس پر فرض ہو جائے تو تب اس کے لیے روزہ کوئی بہت ڈراؤنی چیز نہ ہو, بلکہ وہ اس کو اپنا چکا ہو اور اس کے لیے ایک روٹین کی چیز بن چکا ہو. تو بنیادی اس میں جو ہے بلوغت, اس کی فرضیت کی عمر وہ بلوغت ہے. وہ بلوغت 12 سال بھی ہو سکتی ہے, 13 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے, 14 سال بھی, لیکن میکسیمم 15 سال کے بعد رکھنا بہرحال لازماً فرض ہوگا. رائٹ. نابالغ بچہ اگر روزہ توڑ دے جی تو اس کا کفارہ یا قضا کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, وہ ظاہر ہے اس پر فرض نہیں ہے. اگر وہ رکھتا ہے اور وہ پہنچا نہیں سکتا اور توڑ دیتا ہے تو اس کا کوئی قضا اور کفارہ نہیں ہے. اس بچے کو تھوڑی اور ترغیب دی جائے گی, کوشش کی جائے گی والدین کی طرف سے اس کو پورا کروانے کی, تاکہ اس کے ذہن میں وہ ڈر نہ بیٹھے. بہرحال جب تک اس پر فرض نہیں ہے تب تک اس پر کوئی قضا یا کفارہ نہیں ہے. اچھا, اکثر ہم بھول چوک میں کھا لیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا روٹین میں. اکثر لوگ کیا آتے ہیں افطاری سے پہلے جم کر لیتے ہیں, تو جم میں ایک بتاؤ جو ورک آؤٹ کر کے آپ نے جا کے پانی پینا ہے, یہ اکثر ہو جاتا ہے. یا کچن میں خواتین کھانا بنا رہی ہیں تو بناتے بناتے کچھ چکھ لیا, تو ایسے میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ ظاہر عادت بنی ہوتی ہے روٹین میں ہماری ایک, جیسے آپ نے ورک آؤٹ کی مثال دی ہے, جیسے پکاتے ہوئے چکھنے کی مثال دی, اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. تو ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے, تو اگر تو بھول کر ہی, واقعی بھول کر کھایا, یعنی اس کو یاد نہیں تھا, تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ کوئی اس کو غم کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. تو وہ تو روزہ بالکل اپنا مکمل کرے. جتنا اس نے کھا لیا وہ بھول چوک کے جیسے ہی یاد آئے فوراً رک جائے اور اس کے بعد مزید نہ کھائے. اور جو جان بوجھ کر توڑتا ہے ظاہر ہے اس کا پھر کفارہ ہے. اور وہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا پھر ایک غلام آزاد کرے, یا پھر 60 مسلسل روزے رکھے. اچھا, ایک اور خواتین کے حوالے سے ایک بڑا دیکھا جاتا ہے سوال, مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سحری کر لیں اس کے بعد آپ غسل کر لیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں, طریقہ ٹھیک ہے؟ مخصوص ایام کی بات الگ ہے, اور جو آپ نے دوسری بات کی ہے, غالباً آپ 2 سوال اس میں جمع کرنا چاہ رہی ہیں. ایک ہوتا ہے غسل جنابت, یعنی انسان ناپاکی کی حالت میں ہے, شوہر اور بیوی ہیں, ہم بستری کی, اور اس کے بعد انہوں نے غسل کرنا ہے, ان پر غسل فرض ہے. تو اس کا بہتر تو یہ ہے کہ سحری سے پہلے وہ غسل کر لیں, زیادہ دیر بلا وجہ نہیں رہنا چاہیے جنابت کی حالت میں. تو سب سے مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ وہ غسل. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ان کو لیٹ آنکھ کھلی یا وقت بہت کم ہے, سحری کا وقت ختم ہو جائے گا غسل کرنے تک, تو پھر وہ وضو کر لیں اور وضو کر کے سحری کر لیں, اس کے بعد وہ فوراً غسل کریں اور اپنی نماز ادا کریں. تو جنابت کی حالت میں سحری کی جا سکتی ہے, روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے غالباً جو مخصوص ایام کے بارے میں کی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو روزہ رکھنے کے بعد اس کے ایام شروع ہو گئے, مخصوص ماہواری کے ایام شروع ہو گئے, تو جیسے ہی ماہواری کا خون ظاہر ہوا اس کا روزہ ختم ہو گیا, اس کے بعد سے اس پر روزہ اور نماز یہ احکام نہیں رہیں گے جب تک اس کا وہ ماہواری کا خون آ رہا ہے, جب تک وہ غسل کر کے پاک نہیں. بٹ اس میں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر زوال سے پہلے ہوا تو ٹوٹ جائے گا روزہ, اور اگر زوال کے بعد ہے تو وہ روزہ چلتا ہے پورا. نہیں, یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ چاہے افطار سے 10 منٹ پہلے بھی ہوگا تو روزہ ٹوٹ گیا. اس کو ثواب, ظاہر ہے ثواب کا فیصلہ آپ اور میں نہیں کر سکتے, وہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس کے, بٹ روزے میں شمار نہیں کریں گے, اس کو روزہ شمار نہیں کریں گے. اچھا, روزے میں برش کرنا کیسا ہے؟ ہاں, روزے میں برش کیا جا سکتا ہے بالکل ویسے ہی جیسے مسواک کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ٹوتھ پیسٹ جو اگر پیسٹ لگا رہے ہیں اس کے اوپر تو وہ بہت تھوڑی مقدار میں رکھی جائے, یعنی اتنی ہو کہ صرف آپ کے دانتوں کی صفائی تک ٹیسٹ گلے تک نہ جائے, یا اگر آپ بغیر پیسٹ کے صرف برش کر لیں, یعنی اگر آپ کو کوئی زیادہ مجبوری نہیں ہے, ادروائز تو یہ ہے کہ صبح سحری سے پہلے کر لیں یا شام کو افطاری کے بعد کر لیں اگر آپ نے پیسٹ واقعی لگانے کی عادت ہے. لیکن اگر دن کو کرنا ہے تو کوشش کریں کہ بغیر پیسٹ لگائے آپ ویسے برش کر لیں. روزے میں مسواک کی جا سکتی ہے؟ مسواک تو کیا جا سکتا ہے, مسواک کا تو سب نے کہا ہے. روزے میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ کرنے کے اعمال جو ہیں روزے میں اصل جو اس میں ظاہر ہے نماز بھی پڑھیں گے, تلاوت بھی کریں گے, اور دیگر جو نیکی کے صدقہ و خیرات کے کام ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے. اس میں اصل سوال ہونا چاہیے کہ روزے میں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے,
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ لوگ سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو کوئی اجر نہیں ملتا، روزے کا اجر نہیں پاتے. روزے میں اور فاقے میں فرق ہونا چاہیے. ہاں، روزے اور فاقے میں فرق ہونا چاہیے، بہت زبردست. تو اصل بات یہ ہے کہ کون سے کام نہیں کرنے چاہیے. مثال کے طور پر میں روزہ رکھ کے میں لڑائی جھگڑا بھی کر رہا ہوں، میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، میں دھوکہ دہی بھی کر رہا ہوں، میں بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہا ہوں، چور بازاری بھی کر رہا ہوں، حرام خوری بھی کر رہا ہوں، دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہوں، اور سارے کام جو غلط میں نے روٹین میں کرتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، اور روزہ مجھے ان ساری چیزوں سے روک نہیں پا رہا، تو اس کا مطلب ہے میں صرف فاقہ کر رہا ہوں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. میں نے جیسے ابھی بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے روزے کو ضائع کر دیتے ہیں. اور ضائع کرنے کا مراد یہی ہے کہ اس میں جھوٹ بولنا، خیانت کرنا. اب دیکھیں نا، روزہ جو ہے بنیادی طور پر ہمیں دو چیزوں سے روک دیتا ہے. یعنی جب ہم سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد روزے کی ہم نیت کر لیتے ہیں تو دو چیزیں ہم نے اپنے اوپر منع کر لی. ایک ہے کھانا پینے سے رک گئے اور ایک ہے نفسانی خواہشات سے رک گئے. اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر برائی کی جڑ ہے. یعنی زبان ہے، کھانا پینا اور جو بھی معاملات ہیں، بات چیت ہے وغیرہ، اور دوسرا شرمگاہ ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے ضمانت دے دے ان دو چیزوں کی، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، جو بندہ مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حضور نے فرمایا میں ابھی بیٹھے بٹھائے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سارے آپ گناہوں کو جوڑ کے لے آئیں گی نا، تو سارے گناہ جو ہیں وہ انہی دو کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. یا تو وہ زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے یا شرمگاہ کے ساتھ. نفسانی خواہشات ہیں، شرمگاہ ہے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو ان دو چیزوں پر روزے نے رکاوٹ لگا دی. یعنی روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ ان دو چیزوں سے رک گئے. جب یہ جو سب سے بنیادی چیزیں تھیں جو برائی کی طرف لے جانے کے سب سے پہلے راستے تھے، جب انہی راستوں پر رکاوٹ لگا دی تو باقی راستوں سے رکنا تو میرے لیے بہت آسان ہونا چاہیے. یعنی جب جو سب سے بنیادی چیزیں تھیں، جو برائی کی طرف جانے والا پہلا سیڑھی تھی، پہلے سٹیپ تھے دونوں، اس سے مجھے پابندی لگا دی. تو جب میں ان چیزوں سے رک رہا ہوں جو سب سے بڑے برائی کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، تو باقی چیزوں کے رکنے کی تو مجھے بڑے آرام سے میں رک سکتا ہوں. تو اگر ہم کوشش کریں تو روزہ تو بے شمار، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کے بہت زیادہ جسمانی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں. تو یہ تو بالکل یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو، جیسے ہمارا معدہ صاف ہو رہا ہے، یعنی سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے ہمارے جسم کی مشینری بالکل کلیئر اور صاف ستھری ہو رہی ہے، اس کی اوور ہالنگ ہو رہی ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کی بھی اوور ہالنگ ہونی چاہیے. میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہوں تو مجھے محسوس کرنا چاہیے کہ سوسائٹی میں جو بیچارے لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، جن کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا، جو میرے ہمسائے میں ارد گرد رہ رہے ہیں، وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے جب وہ بھوکے پیاسے رہتے ہوں گے. اسی طرح جب شام کو ہم افطار کرتے ہیں، میرے دسترخوان پر اگر 50 چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور مجھے پتہ ہو کہ میرے ہمسائے میں شاید پانی بھی میسر نہیں ہے، تو مجھے اگر میرا روزہ مجھے اس کا درد نہیں سکھا رہا تو اس کا مطلب ہے میں صرف فاقہ کیا، میرے روزے نے کچھ فائدہ نہیں دیا. اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کا روزوں میں معمول یہ ہوتا تھا، بیان کیا گیا ہے کہ وہ گھر والوں کو کھانے پکانے کا حکم دیتے، بڑے خوشبودار کھانے بنتے، بہترین کھانے بنتے، اور شام کو جب افطاری کا وقت ہوتا تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے وہ ان کے اوپر سے ان کے لڈ ہٹاتے، کھانے جو بنے ہوئے ہوتے، ان کی خوشبوئیں جو بہت خوبصورت بہترین خوشبوئیں آ رہی ہوتی، وہ خوشبو لیتے، اپنے نفس کو بتاتے کہ تمہیں یہ مل سکتا تھا، پھر اس کے بعد سارے کا سارا تقسیم کروا دیتے کہ تمہارے اندر یہ لالچ نہ رہے کہ یہ سارا کچھ تمہارے لیے تھا، بلکہ میں نے اگلے جہان کے لیے بچا لیا ہے. تو اصل روزے کا مقصد تو یہ ہے. اگر ہم یہ اچیو کر پا رہے ہیں تو بنیادی طور پر ہم اس مقصد تک پہنچ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، قرآن مجید میں جب روزے کی فرضیت کی بات آئی تو وہاں پہ فرمایا لعلکم تتقون، میں نے روزہ فرض اس لیے کیا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور محبت بھی ہو. یعنی بالکل جیسے ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے نا، ڈر بھی ہوتا ہے اور اس کی شفقت بھی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر ضرورت بھی انہی سے پوری ہونی ہے، اور اس بات کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی نافرمانی کر دی تو تھپڑ بھی آ سکتا ہے. تو
اللہ تعالیٰ سے محبت کا یعنی اگر یہ جذبہ ہمارے اندر آ رہا ہے اور روزہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ بھی ہے، انسان کی زبان سے توبہ کے الفاظ نکل رہے ہیں تو اس کو یقین بھی ہے کہ میرا مالک معاف کرنے والا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کو یقین بھی ہے کہ میرا مالک سننے والا ہے، تو اور اسی طرح نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو ڈر بھی ہے کہ مجھے سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو دونوں چیزیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تعریف ہی یہ کی کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، خوف اور امید، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کمی بیشی ہو گئی تو ایمان میں کاملیت کا درجہ نہیں رہے گا، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ برابر برابر ایکول چل رہی ہیں۔ اچھا، ایک جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک اللہ کا خوف بھی ہے اور محبت بھی ہے، جی جی، کون سا عمل زیادہ بہتر ہے، جو خوف سے کیا جائے یا واقعی اللہ کی محبت میں کیا جائے؟ دیکھیے بنیادی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائیں، وہ ڈر سے نہ کیے جائیں۔ وہ آپ بہت مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت نیک پاکیزہ خاتون تھیں، تو کسی نے ایک دن دیکھا کہ وہ ایک دن پانی لے کے جا رہی ہیں پیالے میں، تو اور ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا ہوا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ کدھر لے کے جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس آگ سے میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور اس پانی سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ جو بھی عمل کرے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ تو بنیادی طور پر عمل تو وہی مزے کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیجیے۔ آپ یعنی کسی دن نماز پڑھتے ہوئے خود محسوس کریں روٹین میں بھی کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور اس نماز کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں جو میرے ذمے ایک حاضری لگانی ہے وہ میں حاضری لگا رہا ہوں، اور کسی دن ہمیں بہت کوئی پریشانی ہو اور ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا کے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نماز میں بالکل رک رک کر ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے جب سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ کہتے ہوئے محسوس کریں کہ میں بہت ادنا ہوں، میں بہت کمتر ہوں، اس ساری کائنات میں میری حیثیت شاید ذرے سے بھی کمتر ہے، اور وہ جس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ اعلیٰ ہے، برتر ہے، اس کائنات کا خالق مالک ہے۔ آپ یقین کریں آپ کو اس سجدے کا، اس قیام کا، اس رکوع کا انداز ہی کچھ اور محسوس ہوگا۔ اور پھر خاص طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنتیوں سے ایک دن اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائے گا کہ میرے بندو کیا تمہیں وہ سب کچھ مل گیا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ جنتی خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا۔ تو اچانک سے وہ اپنا دیدار کروائے گا، اور جب وہ دیدار کروائے گا تو جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ اصل چیز تو یہ اصل انعام ہے جو ہم حاصل کرنے کے لیے کیا کریں۔ تو اصل بات وہ ہے جو اس کی رضا کے لیے کی جائے، اور ہمارے اعمال یا ہمارے روزے، ہماری نمازیں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں، ہمیں تو وہ قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی نا، اب دیکھیں نا اتنا بڑا عمل ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے، خدا کا گھر بنایا اس خدا کی زمین پر۔ اس کا اندازہ ہوتا ہے جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے سامنے جاتے ہیں کھڑے نا، ہوتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب بنا چکے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بلڈنگ مکمل کی تو کوئی تکبر نہیں کیا اس موقع پر کہ اللہ میں نے تیرے لیے اتنی بڑی خدمت کر دی تو مجھے یہ دے وہ دے، نہیں، پہلے الفاظ دعا کی تو پہلا لفظ یہ ہے ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے، تو قبول کر لے، تو ہمارے لیے تو یہی اصل بات ہے۔ تو اس لیے میری بہن اگر وہ قبول کر لے ہماری چھوٹی موٹی، نہ یہ قبول ہونے کے لائق ہیں، نہ یہ اجر کے لائق ہیں، نہ ان کا کوئی ہمیں اجر کی امید رکھنی چاہیے، بس اس کے فضل پر امید ہے، اگر وہ قبول کر لے تو ہمارے لیے وہی سب کچھ۔ اچھا مفتی صاحب، روزے کے ساتھ فطرانے کا بھی ایک ذکر ہوتا ہے، ہاں بالکل، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے گھر میں ہے، چاہے اس نے روزے رکھے ہیں چاہے نہیں رکھے، بالغ ہے نابالغ ہے، مسلمان ہے، تو اس کا فطرانہ ادا کرنا وہ لازم ہے۔ وہ گھر کا سربراہ ادا کر دے یا وہ خود اپنے طور پر ادا کرے، دونوں صورتوں میں وہ فطرانہ ضرور ادا کرے گا۔ اچھا فطرانہ دیا کس کو جائے گا؟ ویسے تو جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، اور مصارف زکوٰۃ آپ جانتے ہیں 8 ہیں، ان میں سے ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب بھی ہے، یعنی ایسے غیر مسلم جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، زکوٰۃ کے مصارف وہ ہے۔ لیکن جب فطرانے کی بات آتی ہے تو فطرانہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سے صرف غرباء کو، مسلمان غرباء کو دیا جائے، کیونکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فطرانے کا مقصد بتایا وہ 2 مقاصد بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کے دوران جو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے یہ اس کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ غرباء کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے عید کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں اور اس میں غرباء کو بھی شامل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خوشی کو ہمارے روزوں کی قبولیت کا ایک ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے فطرانہ ادا کرنا، یا اس کو
واجب صدقہ کہتے ہیں، یعنی یہ لازم ہے، جب تک یہ ادا نہ کیا جائے ہماری عید، اور عید کی نماز سے پہلے، ہاں جی، نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. مطلب چاند رات کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے؟ نہیں، اس سے پہلے، چاند رات سے پہلے رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، رمضان میں ادا کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کوئی مناسب بندہ لگ رہا ہے، یعنی جو اس کا مستحق ہے، تو آپ اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چاند رات کو ہی ادا کرنا ہے، آپ آخری عشرے میں کسی بھی دن دے سکتے ہیں. اور آخری عشرہ بھی ضروری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ عید کی تیاریوں کے ایام ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے قریب جا کر. اچھا، رمضان میں اکثر ہم نے دیکھا گیا، ہمارے یہاں رجحان ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں نکال رہے تھے. زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے اور کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ ہاں، کن لوگوں کو دینی چاہیے اس کا تو میں نے ابھی ذکر کیا کہ قرآن مجید میں 8 مصارف بیان ہوئے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی اس میں قرض دار ہو گئے، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، ایسے نان مسلم جو اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں پیسے دے کر، جن کو راغب کیا جا سکتا ہے اور وہ حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے. اسی طرح کسی بھی نیک، فی سبیل اللہ کا مصرف جو ہے، کسی بھی نیک کام میں، مثلا راستہ بنوانے کے لیے، کوئی پانی کا اہتمام کرنے کے لیے، کوئی سایہ دار جگہ بنانے کے لیے، درخت لگانے کے لیے، کوئی بھی فی سبیل اللہ کا جو بھی مصارف ہیں ان میں دی جا سکتی ہے. اور اسی طرح جو مسافر ہے، اس کو اس کی خدمت خاطر کے لیے زکوٰۃ کے پیسے وہ خرچ کیے جا سکتے ہیں. جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ کون زکوٰۃ دیں گے، اس کے لیے ہر سال اناؤنس ہوتی ہے اماؤنٹ ایک اسپیسیفک. ویسے تو دونوں معیار ہیں، چاندی اور سونا، 52 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا. لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی پرائس میں بہت ڈفرینس آ چکا ہے. یعنی آج کے دور میں اگر سونے کے حساب سے کریں گے تو شاید یہ 16 لاکھ سے بھی اوپر کچھ بنے، 7.5 تولے سونا. اور اگر چاندی کے حساب سے کریں تو شاید یہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، 1,30,000 35,000 کے قریب بنے گا. تو ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی اماؤنٹ 1,35,000 بنتی ہو. اگر 1,35,000 ایک پورا سال اس کے پاس رہے، 1,35,000 سے اوپر پیسے ہوں یا 1,35,000 ایگزیکٹ اماؤنٹ ہو جو ہمارا نصاب ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں رہے یا اس کے گھر میں رہے، تو یہ سیونگ اس کی رہی، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح جو کاروبار کر رہا ہے، اس کی کاروبار کی اگر اماؤنٹ اس سے زیادہ ہے تو منافع کی، جی منافع کی نہ اوورال اس کے سامان کی، اس کے مال تجارت کی اگر اماؤنٹ اس نصاب زکوٰۃ سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ کی صورت میں دے گا. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز اور ہے، جیسے رمضان میں ذرا تھوڑا رجحان ہو جاتا ہے باتوں کی طرف، ہر چیز کی طرف. ویسے تو نماز ہم پہ فرض ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے، بٹ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے جو بھی وجہ ہے. اچھا، رمضان میں ہوتا ہے چلو فرض پڑھ لیں، حاضری ہو جائے، تو اس حاضری میں فرض رکعتیں کون سی ہوتی ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ ویسے تو یہ ہے کہ نماز انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک تو ہے جو ہم پر فرض ہے، جو رکعتیں فرض ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان نوافل اور جو سنتیں ہیں انہیں بھی اہمیت دے، کیونکہ وہ کوئی غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں، ان کی بھی اپنی بہرحال اہمیت ہے. اور مسلسل سنتوں کو چھوڑنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے مسلسل نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں، کبھی کبھار کوئی مجبوری آ جائے، آپ کام پہ ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ بالکل، سفر میں ہیں، ٹائم شارٹ ہے، کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلو فرض تو پڑھ لیں. نماز چھوڑنے سے تو بہتر ہے کہ فرض پڑھ لیا، فرض پڑھ لیے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس اتنا ہی میں نے پڑھنا ہے اور باقی اضافی ہیں، اضافی نہیں ہے. قیامت کے دن یہی جو نوافل ہیں، ہمارے فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جائے گی، یہ نوافل اس کو پورا کر رہے ہوں گے. جو آپ نے رکعتوں کا پوچھا ہے، اگر صرف فرائض کی بات کریں تو فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں اور عشاء میں 4 ہیں. پڑھنے کا طریقہ ان کا جو ظہر کی ہیں ظاہر ہے، جو فجر کی ہیں ان میں تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی سورت ملائیں گے. اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی سورت ملائیں گے. جو ظہر کے 4 فرائض ہیں، فرائض کے چاہے عصر کے ہوں، عشاء کے ہوں، ظہر کے ہوں، جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملائیں گے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملائیں گے، اور آخری جو دونوں رکعتیں ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اچھا، روزے کے حوالے سے ایک اور سوال میرے بھی بالکل ذہن میں آیا کہ جیسے ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو ہم اب جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کرتے ہیں، تو کیا روزے میں کا عمل بھی ہو سکتا ہے ایسے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے، پردہ کر چکے، ان کے لیے روزہ رکھنا کیسا عمل ہے؟ ہاں، یہ جو فرائض ہیں
نا اصال ثواب کے لیے ویسے نفلی عبادات جو ہیں ان کا اصال ثواب ہوتا ہے. جو فرض میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں ظاہر ہے وہ میرا اپنا فریضہ ادا ہو رہا ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ثواب میں میرے والدین کو بھی شامل کر دے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ مجھے بھی محروم نہیں کرے گا اور ان کو بھی اس میں شریک کر دے گا. لیکن بہرحال یہ میرا اپنا فرض ادا ہو رہا ہے. لیکن میں اگر کہوں کہ میں اپنے والدین کے لیے روزے رکھ رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا, کیونکہ پہلا فرض میرا ہے, ان پر فرض نہیں رہا. ان کی وفات کے بعد ان پر اب فرض نہیں ہے. میں ان کے لیے کروں گا تو رمضان کے علاوہ کسی اور ایام میں میں روزے رکھ لوں اور ان کا ثواب ان کو اصال ثواب کر دوں تو وہ ایک الگ عمل ہے. لیکن اگر میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں تو ظاہر ہے وہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. اس کے لیے ان کے لیے میں دعا کروں گا, افطار کے وقت ان کی بخشش کی دعا کروں گا, یا اس ثواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جیسے یہ ثواب مجھے ملنا ہے اس میں ان کو بھی شریک کر دے, کیونکہ انہوں نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا تھا, انہوں نے مجھے روزے کی ترغیب دی تھی. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم عمرے پہ جاتے ہیں ان کی جگہ پہ روزے رکھنا, ان پر تو فرض ہی نہیں ہے, ان کی جگہ پہ رکھنے کی ضرورت کیا. اسی طرح میں معذرت ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو روزے رکھوا رہے ہیں, فلاں کے نام پر رکھوا رہے ہیں. اب وہ جو رکھوانے کا عمل ہے وہ جو رکھ رہا ہے نا بندہ, اس کے اوپر فرض ہے, وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے. آپ جو اس کو سحر افطار کا اہتمام کر رہے ہیں یا اس کو دے رہے ہیں سحری افطاری کے لیے پیسے, وہ آپ کی طرف سے صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا, یا جن کے لیے آپ جن کے نام پر کر رہے ہیں ان کو صدقہ کا ثواب ملے گا, وہ صدقہ ہے. لیکن وہ بندہ جو روزے رکھ رہا ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے, وہ ان کا فرض ادا نہیں کر رہا, نہ ہی ان کا وہ فرض اب ہے. آپ اگر ان کی طرف سے روزے رہتے ہیں آپ صدقہ کریں, عام دنوں میں روزے رکھیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن رمضان کے روزے اگر آپ رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اپنے اوپر. اچھا, رمضان کے روزے اکثر لوگ بیماری کی وجہ سے, جیسے شوگر پیشنٹ ہیں یا بی پی کے پیشنٹ ہیں, کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے, اب ان کا مسئلہ ہے, تو وہ اپنی قضا کیسے ادا کریں؟ ہاں, اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت دی ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, رمضان کے اگر رمضان میں ان کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ وہ روزہ پورا نہیں کر پاتے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں دوبارہ کہوں گا, پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش. جیسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, ان کی طبیعت نہیں ساتھ دیتی, وہ نہیں رکھ پاتے, تو ان کے لیے کوئی ایسا بزرگ ہے اتنا بوڑھا ہے کہ جو روزے نہیں رکھ سکتا اور اس کو پتہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ پائے گا اور ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک بھی نہ رکھ پائے, تو وہ یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے. روزے کا فدیہ جتنا فطرانے کی اماؤنٹ ہے اتنی فدیہ کی اماؤنٹ ہے. تو 2 کلو جو آٹا ہے گندم کا اس کے برابر جو عام گھروں میں, باقی تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق, کوئی کھجور کے مطابق فدیہ یا فطرانہ دے گا, کوئی کشمش کے مطابق دے گا, کوئی کسی اور چیز کے برابر پنیر کے مطابق دے گا. تو جو کہ آٹے, یہ ساری چیزیں 4 کلو جتنی کہ میں نے نام لی ہیں, اور گندم جو ہے وہ 2 کلو آٹا اس کے برابر, تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. ایسے مریض جن کے دوبارہ ٹھیک ہونے کی یا ان کے روزے رکھے جانے کی قضا ان کی طرف سے ادا ہونے کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے, امید ہی نہیں ہے, وہ فدیہ دے دیں گے. اور باقی رہا مسافر, آج کل تو سفر بہت آسان ہے, تو اتنا کوئی یہ تو شاید اس وقت کے لیے نا جب اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, پیدل چلتے تھے, تو اس وقت اس طرح کی مجبوریاں تھیں. آج کے دور میں تو سفر بھی آسان ہے اور اس میں روزہ رکھنا بھی آسان ہے, تو جان بوجھ کر یا معمولی سے بہانے پر روزہ چھوڑنے کی ویسے درست عمل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں, تو کیا میں رکھوں, یعنی مجھ میں طاقت ہے, میں رکھ سکتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے لیکن اگر تم رکھ بھی لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس لیے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال جو یہ معمولی سا بہانہ ہے اس پر روزہ چھوڑنا تو بالکل یہ نادانی کی بات ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت نالجیبل رہا, کافی کچھ سیکھنے کو, میرے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے. امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی اچھا لگا ہوگا, اور اگر ہمارے ویورز کے مزید سوال ہوں گے تو ہم آپ کو مزید تکلیف دیں گے. آپ ایک دفعہ اپنے ادارے کے بارے میں بھی بتائیے تاکہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے ڈائریکٹلی تو وہ بھی کر سکے. میں دارالافتاء منہاج القرآن میں مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی ہمارے استاد محترم ہیں, میں ان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں. ہماری ویب سائٹ ہے thefatwa.com کے نام سے, اور موبائل ایپ بھی thefatwa کے نام سے ہماری دارالافتاء کی موبائل ایپ ہے. اس پر ہزاروں سوالات ایپ پر بھی ہیں اور ویب سائٹ پر بھی ہیں جن کا وہاں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے, جن کو پڑھا جا سکتا ہے. تو آپ کے ناظرین میں سے جو کوئی کسی بھی طرح کی کوئی کیوری ہو, کوئی پوچھنا چاہتے ہوں, مناکحات کے مسائل ہیں, نکاح طلاق کے یا روزہ نماز کے, کسی بھی طرح کے کاروبار کے متعلق مسائل ہیں, تو آپ ہماری ویب سائٹ thefatwa.com
اس کو وزٹ کریں، یا ہماری موبائل ایپ ہے فتویٰ، دا فتویٰ کے نام سے، دا فتویٰ ایپ، اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں. وہ اینڈرائڈ کے لیے بھی ہے اور ایپل کے لیے، آئی فون کے لیے بھی ہے. تو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، اور اس پر آپ کو بہت ساری معلومات، روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس پر نئے سوالات بھی آتے رہتے ہیں، اور جو مشہور سوالات ہیں وہ بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مفتی صاحب، بہت بہت نالجیبل پوڈ کاسٹ رہا، بڑا مزہ آیا بات سن کے. آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا اچھا موقع دیا، اور ہم امید کرتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے ہی باتیں کی ہیں. یہ کوئی میں نہ مبالغہ آرائی کر رہا ہوں اور نہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہے. میں بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے جو باتیں میرے علم میں تھی وہ میں نے گوش گزار کی. امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ. اجازت لیتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے لیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ.